السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اہل الصدق والصفا۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ کلمہ شریف کا ذکر کیجیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج میں نے کچھ ذکر خیر خطاب اور بیان کرنے کے لیے قرآن عظیم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی وہ آپ نے سماعت فرمائی۔ ارشاد فرمایا گیا، المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا۔ مال اور اولاد یہ دنیا کی زندگی کی خوبصورتی ہے۔ مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی خوبصورتی ہے۔ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی چیزیں جو ہیں وہ نیکیاں ہیں، اچھی باتیں ہیں، اچھے کام ہیں۔ وہی خیر ثوابا عند ربک، تمہارے رب کے یہاں وہ بہتر ہیں اذرو ثواب کے، و خیر عملا، اور اذرو امید کے، وہ باقی رہنے والی چیزیں وہی بہتر ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مال کو اور اولاد کو کوئی بری چیز نہیں فرمایا، نہ ہی اس سے منع کیا گیا، نہ اس سے روکا گیا کہ نہ مال والے بنو نہ اولاد والے بنو، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ مال اور اولاد یہ دنیا کی زندگی کی رونق ہے، دنیا کی زندگی کی سجاوٹ ہے، اور آخرت کے لیے جو چیزیں باقی رہنے والی ہیں وہ نیکیاں ہیں، اچھے کام ہیں۔ نیکی ہو لیکن دوسروں سے جھگڑے فساد کرے، یہ بھی نہ دیکھے کہ صحیح بات کیا ہے، بس یہی دیکھے کہ جو میرے بچے نے کیا ہے، میری اولاد نے کیا، وہی صحیح ہے، تو یہ مال و اولاد سے بیجا محبت ہے۔ ایک مومن کی محبت نہیں ہے، ایک مسلمان کی محبت نہیں ہے۔ ایک مسلمان مال و اولاد سے بھی محبت کرتا ہے تو اس میں بھی وہ اس بات کا دھیان رکھتا ہے کہ یہ محبت میرے دین پر، میرے مذہب پر، میرے اسلام پر، میرے اللہ و رسول کے فرمان پر بھاری نہ ہو جائے۔
میں اس محبت میں خدا رسول کا نافرمان نہ بن جاؤں. آج میں دیکھ رہا ہوں کہ پہلے کے مقابلے میں اولاد سے محبت لوگ پہلے بھی کرتے تھے. اولاد سے محبت ایک فطری چیز ہے. مطلب اس کے لیے کسی نصیحت کی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے بچوں سے محبت کرو. ایک جانور بھی اپنے بچے سے محبت کرتا ہے. اولاد سے محبت ایک فطری تقاضا ہے. اس کے لیے نہ کسی تقریر کی ضرورت، نہ نصیحت کی ضرورت، نہ سمجھانے کی ضرورت، بلکہ اپنے بچے کو دیکھ کر کے خود ہی انسان کا دل اس کی طرف کو مائل ہوتا ہے. جی چاہتا ہے کہ اس کو اٹھا لوں، چوم لوں، اس کے شوق پورے کروں. اس کے لیے کوئی نصیحت نہیں کرنا پڑتی ہے، وہ ایک فطرت کا تقاضا ہے. اور ماں باپ سے جو محبت ہے یہ دین ہے. اولاد سے محبت صرف محبت کی حیثیت سے وہ دنیا ہے. اس کو اللہ نے دنیا کی رونق کہا. اور اپنے ماں باپ سے جو محبت ہے اس محبت کو اللہ نے قرآن کی آیتوں میں جگہ جگہ اس بات کو واضح فرمایا کہ یہ دین ہے. یہاں تک ایک جگہ یہ تک فرمایا کہ میرا بھی شکر کر، اپنے ماں باپ کا بھی شکر کر. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ کا شکر ادا کرنے کو اپنے شکر کے ساتھ جوڑ دیا. تو اولاد سے محبت دنیا ہے، ماں باپ سے محبت دین ہے، جائز وہ بھی ہے. ماں باپ سے محبت کرنے کے لیے دل کو کبھی کبھی توڑنا پڑتا ہے، نفس کو مارنا پڑتا ہے. اور اولاد سے محبت خود فطرت کا تقاضا ہے. اس کے لیے کوئی سمجھانے کی تقریر کی ضرورت نہیں پڑتی، ادھر کو خود دل مائل ہوتا ہے. آج میں دیکھ رہا ہوں کہ پہلے کے مقابلے میں اولاد سے محبت بڑھ رہی ہے اور پہلے زمانے کے مقابلے میں ماں باپ سے محبت گھٹ رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا بڑھ رہی ہے اور دین گھٹ رہا ہے. دنیا کی محبت میں زیادتی ہو رہی ہے، آخرت کی محبت میں کمی ہو رہی ہے. آپ خود بھی معاشرے میں رہتے ہیں، سماج میں رہتے ہیں. آج کیسے کتنے قسم کے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ ماں باپ ذرا بوڑھے ہوئے، اگر ان کے پاس کوئی زمین جائیداد نہیں ہے، بلکہ بات تو ایسے قصے بھی ہیں کہ زمین جائیدادوں پہ قبضے کر لیے. کئی بھیک مانگنے والے میں نے ایسے دیکھے کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ تمہارے بیٹے نہیں ہیں، بڑھاپے میں بھیک مانگتے پھر رہے ہو، انہوں نے کہا کہ جو کچھ تھا سب پہ قبضہ کر لیا اور ہمیں کوئی 5 بیٹے ہیں، ان کی بہویں ہیں، ہمیں کوئی ایک ٹائم کا کھانا کھلانے والا نہیں. سمجھا؟ اولاد کے لیے بے ایمانی کر کے کھلا رہا ہے، جھوٹ بول کے، ہیرا پھیری کر کے، ملاوٹ کر کے، دھوکے دے کے، تیرا ملا دبا کر کے، طرح طرح سے اس کے شوق پورے کر رہا ہے. پڑھائی چھوٹے اسکولوں میں بھی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتی ہے، مگر اولاد کی محبت میں اسٹینڈرڈ کے اونچے لمبی فیسوں والے اسکولوں میں داخلے کے لیے لائن لگائے ہوئے کھڑا ہے اور ماں باپ کو دھکے دیے جا رہے ہیں. بہت سے ایسے بھی واقعات میں نے دیکھے کہ ماں باپ کو چھوڑ کر کے بدیشوں میں رہ رہے ہیں، دور دراز علاقوں میں رہ رہے ہیں. ماں باپ نے کہا کہ اکیلے اچھا نہیں لگتا ہے، کہ تم بھی یہاں آ جاؤ. تو بڑے بوڑھوں سے اپنا پرانا گھر چھوٹتا نہیں. تو دولت کمانے میں دولت کی کمی نہیں ہے، مالدار ہیں، پیسے والے ہیں، زمین جائیداد والے ہیں، مگر بہت سی دولت کمانے کے لیے، بہت زیادہ مالدار بننے کے لیے، بہت زیادہ شوق پورے کرنے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ فاقے ہو رہے ہیں، غریبی ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑے ہوئے ہیں. اور کئی بیٹے بیٹیوں والے ماں باپ بڑھاپے میں اکیلے پرانے گھروں میں پڑے ہوئے بیمار ہیں یا دم توڑ رہے ہیں. سمجھے آپ؟ اللہ تعالیٰ توفیق دے، اس راز کو سمجھو. اولاد سے محبت کو منع نہیں کیا گیا، لیکن قرآن نے اولاد کی محبت کو دنیا کی زینت کہا اور ماں باپ کی محبت کو خالص آخرت بتایا، کیونکہ اس کے لیے دل کو مارنا پڑتا ہے، نفس کو توڑنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو ادھر لانا پڑتا ہے اور ماں باپ کی محبت کی طرف کو لانا پڑتا ہے. اولاد کی محبت کی طرف کو دل خود بھاگتا ہے اور ثواب جبھی ملتا ہے کہ جب نفس کو مارا جاتا ہے. کتنا نفس مرے گا، کتنا اپنے
اپنے ارمان کو کچلا جائے گا. جتنا ہم وہ کام کریں گے کہ جس سے ہماری طبیعت ادھر کو مائل نہ ہو, اسی میں تو ثواب رکھا گیا. ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی دن بھر بڑی محنت کر لیتا ہے, رات دن ایسے ایسے کام کر لیتے ہیں لوگ کہ ہمیں دیکھ کے حیرت ہوتی ہے کہ یہ اتنی محنت کیسے کر لیتے ہیں. اور وہی دن رات محنت کرنے والے رات بھی نہیں دیکھ رہے, اوور ٹائم بھی کر رہے ہیں. انہیں سے تم 5 ٹائم کی نماز کے لیے کہہ دو تو وہ ان کے لیے بھاری ہے, مصیبت ہے ان کے لیے. ہاں, جبکہ پڑھنے والے بوڑھے کمزور بھی نماز پڑھ لیتے ہیں. نماز کی مصیبت نہیں ہے, نماز پڑھنے والا کمزور بیمار بھی نماز پڑھ لیتا ہے. سمجھا؟ تو دل کو مارنا اسی میں ثواب ہے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بات میں سے بات نکلتے ایک بات مجھے اور یاد آئی. آج کل یہ میں دیکھ رہا ہوں پہلے کے مقابلے میں ایک چیز میں اور ترقی ہوئی ہے. یہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے اولاد نہیں ہے. پہلے بھی ایسے لوگ ہوتے تھے, مگر پہلے کے لوگ اس چیز کی پرواہ تو کرتے تھے مگر بہت زیادہ پرواہ نہیں کرتے تھے. انہیں کچھ صبر بھی تھا پہلے. اور ایک مومن کی شان یہ ہے, ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں تھوڑے بہت ہاتھ پاؤں مارے, کوشش کرے, لیکن ایک مومن کی شان یہ ہے کہ جس حال میں اللہ رکھے اس حال میں رہے, اللہ کی مرضی پر راضی رہنا. اسے کہتے ہیں صبر و رضا کی منزل. اب اس قدر اس کا دماغ پر لوٹ لیے ہوئے ہیں کہ جیسے کہ پتہ نہیں اگر اولاد نہیں ہوئی تو جنت نہیں ملے گی. اتنا محسوس کر رہے, اور اس محسوس زیادہ کرنے کی وجہ سے کرنے دھرنے والے فائدے اٹھا رہے ہیں کہ جادو ٹوکے والے, یہ پڑا پھونکی والے, یہ جنتر منتر والے, یہ تانترک, سمجھے آپ, اور یہ مکار قسم کے یہ لوگ ہیں, یہ کام کر رہے ہیں. سب کو نہیں کہہ رہا ہوں, کچھ تو کہہ رہا ہوں. تو ان کی دکانیں چل رہی ہیں, اس کی وجہ خاص یہ ہے کہ ہم لوگوں میں دنیا داری بڑھ گئی. ذرا سی پریشانی, کوئی بھی دماغ کے خلاف کوئی کام ہو, ہمیں صبر نہیں ہے, بس بھاگے بھاگے پھرنا ہے, بھیڑیں لگ رہی ہیں. ابھی تم کہہ دو کوئی مولانا صاحب آئے ہوئے ہیں, کسی کو مسئلہ پوچھنا ہو تو پوچھ لیو, ایک نہیں جھانکے گا. اور ابھی تم کہہ دو کہ ایک ایسے میاں فقیر آئے ہوئے ہیں کہ جس کو جو پڑھ کے دعا دے رہے ہیں پورا, ایسی پروپیگنڈا کر دو خالی, سچ بات غلطی ہو مگر پھر بھی ایسی بھیڑ لگیں گی کہ سنبھالے نہیں سنبھلیں گی. میں نے یہ سنا کچھ کرنے دھرنے والوں کے پاس میں آج کل اتنی بھیڑیں لگ رہی ہیں کہ 50-100 روپے کے ٹوکن چل رہے ہیں ان کے یہاں, سمجھا, کرنے دھرنے والوں. یہ سب بے صبری کا نتیجہ ہے. اللہ نے کہہ دیا کہ مال و اولاد دنیا کی زینت. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اولاد نہیں ہوگی تو ہمارا نام نہیں چلے گا. میں نے دیکھا ایک نکاح میں نے پڑھایا, دولہا سے اس کے باپ کا نام پوچھا تو اس نے بتا دیا. پھر ایک کالم اس میں ہوتا ہے ولی کا, اس میں دولہا کے باپ کا بھی خانہ پوری کی جاتی ہے. تو باپ کے باپ کا نام پوچھا, دادا کا نام, تو دادا کا نام ہی یاد نہیں. لوگ کہہ رہے ہیں نام چلے گا. وہ زمانہ آ گیا کہ اپنے دادا تک کا نام یاد نہیں. ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے وہ زمانہ آئے کہ باپ تک کا نام یاد نہ ہو. پہلے زمانے کے لوگ میں نے دیکھے گھروں میں بڑے بوڑھے بیٹھ کر کے اپنے بچوں کو پرانی باتیں سناتے تھے. ہمارے باپ ایسے تھے, دادا ایسے تھے, پردادا ایسے تھے. ان کے اچھا نہیں گیا. کہاں کس کو فرصت ہے بڑے بوڑھوں کا, کس کو دھیان ہے, سمجھا. دادا کا نام یاد نہیں بہت سے لوگ, اور وہ کہہ رہا ہے بڈھا کہہ رہا ہے ہمارا نام چلے گا. کیا نام چل رہا ہے؟ اور نام سے ہوتا کیا ہے, نام کیا ہے؟ میرے پاس کچھ لوگ مجھے بتاتے ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے, نفس کے شر سے بچائے, کہ وہ کوئی بہت سے لوگ کی کتابیں پڑھی ہیں, آپ کی بہت تعریفیں کر رہے ہیں, فلاں جگہ تقریر آپ کی سنی جا رہی ہے, بہت لوگ خوش ہیں, بڑی تعریفیں کر رہے ہیں. جب بھی یہ چیز میرے سامنے آتی ہے تو کھٹ سے میرے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ یہ تعریفیں, یہ واہوائی, یہ شہرت, یہ مقبولیت, یہ اس وقت تک کوئی چیز نہیں ہے جب تک کہ اللہ راضی نہ ہو. اے اللہ, اگر تو مجھ سے راضی ہے تو یہ چیز کامیاب ہے, اور تم مجھ سے راضی نہیں ہے تو یہ تعریفیں سب واہوائی, شہرت, مقبولیت, یہ پروپیگنڈا, یہ پبلسٹی, یہ دست بوسیاں, یہ سب زمین کے اوپر ہیں, زمین کے نیچے کچھ نہیں جائے گا. ان میں یہ ساری تعریفیں, یہ ساری ناموری جس کے لیے انسان مرتا ہے اپنی واہوائی کے لیے, واہوائی کے لیے, اپنے کھلانے پلانے میں, شادی بیاہوں کے اندر, مختلف قسم کی تقریبات کے اندر اپنے چادر سے باہر پاؤں پھیلا لیتا ہے کہ لوگ کہیں گے بڑا اچھا کیا.
یہ باوائی کچھ بھی نہیں ہے، یہ باوائی سب زمین کے اوپر ہوتی ہے. زمین کے نیچے اگر کوئی چیز جاتی ہے تو انسان کے اچھے کام رکھے. سمجھا؟ لوگ ہماری تعریفیں کرتے ہوں، اللہ کو قبول نہ ہو ہمارا کام تو ہم کامیاب نہیں ہیں. ہماری تعریفیں لوگ نہ کرتے ہوں، اللہ ہم سے راضی ہے، ہم 100% کامیاب ہیں. سمجھا؟ اور ایک بات یاد رکھو، بات میں سے بات نکلتی ہے، غریب آدمی کو جو ہے اس کو غریب ہی بن کے رہنا چاہیے، شیخی نہیں دکھانا چاہیے. غریب آدمی اگر شان شیخی دکھائے گا تو بے عزت ہوگا. غریب آدمی کو امیروں کی شریکی نہیں کرنا چاہیے، مالداروں کو. غریب ہونا کوئی عیب نہیں ہے، سینہ ٹھوک کے کہو ہم غریب ہیں، بے ایمان تو نہیں ہے. جتنا بستی بات اتنا کر رہے ہیں، جتنا موقع اتنا کر رہے ہیں. جیسا کھلا ملے گا ویسا کھلائیں گے جتنا موقع ہے. ہم نام بری کے لیے قرضے نہیں لیں گے. ڈنٹے کی چوٹ کہو ہم غریب ہیں. غریبی اللہ کے رسول کو پسند تھی اور خود اختیار فرمائی تھی. سمجھا؟ تو کل ملا کر کے بات یہ ہے کہ یہ نام چلنا اس کے لیے میرا مطلب یہ نہیں ہے میں اولاد کے لیے کسی کے کوئی مخالف نہیں ہوں، بلکہ میں دعائیں دیتا ہوں. لوگ میرے پاس فون کرتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو صاحب اولاد بنائے. میرا مطلب یہ ہے کہ زیادہ دماغ پہ لوٹ لے لینا، مارے پھرنا، دوا کھاتے کھاتے جسم خراب کر لیا عورتوں نے. سمجھا؟ صلاحیتیں ختم کر لی، بچہ پیدا کر لی. ایسے کیس بھی سننے کو ملے. سمجھا؟ گنڈے تعویذ والے کوئی چھوڑے نہیں. بڑھیاں سلامت نہ بتانے والی، وہاں فائدہ نہیں ہوا، ارے وہاں چلے جاؤ. وہاں نہیں ہوا، وہاں چلے جاؤ. ارے وہاں نہیں ہوا، فلاں میاں بہت پہنچے ہوئے، وہاں چلے جاؤ. چکر پر چکر لگواتے مار ڈالا ان کو. سمجھا آپ؟ اور ہوا وہی جو اللہ نے چاہا. اللہ چاہتا ہے دیتا ہے، اللہ نہیں چاہتا نہیں دیتا ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ چاہتا ہے تو دے کر کے بھی لے لیتا ہے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، حضور کی بیوی تھی. حضور کے اللہ کے بیچ کوئی واسطہ نہیں ہے، ڈائریکٹ تعلق ہے اللہ سے. ایک بار بھی پوری زندگی میں نے حدیثیں پڑھی ہیں سیدہ عائشہ سے مروی، بے شمار لاکھوں باتیں کتابوں میں ہیں. حضور کے ساتھ رہتی تھیں، بیوی تھیں، لیکن کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ بیچ بچوں کے لیے دعا کر دیجیے. بات وہی ہے کہ جو اللہ کی مرضی ہماری مرضی، صبر کی رضا کی مرضی. سمجھا؟ آپ کے صحابیوں میں سیدنا بلال حبشی کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو حضور کے مؤذن تھے. ان کے بچے نہیں تھے، مؤذن تھے. حضور کتنی محبت کرتے تھے، ہر بات میں یا بلال یا بلال یا بلال. کوئی اعلان لگانا ہے بلال کو بلاؤ، کوئی پکار لگانا ہے بلال کو بلاؤ. اذان کے کلمات خواب میں بتائے گئے صحابہ کو، حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے. کہا بلال کو بلاؤ، ان کی آواز بلند ہے، ان سے کو اذان دے. وہ بلال ان کے بچے نہیں تھے. میں نے کہیں نہیں پڑھا ہے کہ انہوں نے کبھی حضور سے کہا دعا کر دیجیے. بات وہی ہے کہ بندے خدا کے اللہ کی مرضی پہ راضی رہتے ہیں کہ دنیا ہے تو اس کی مرضی، ہماری مرضی کیا. دعا مانگیں تو آخرت کی دعا مانگی جائے. سمجھے آپ؟ کتنے اولیاء کرام، کتنے بزرگان دین زمانے قریب کے میں نام گناؤں آپ کو، کتنے اہل علم و فضل ہوئے. سمجھے آپ؟ کہ ان کے بچے نہیں تھے، اولاد نہیں تھی. تو میرا کل ملا کر کے خلاصہ بات کا یہ ہے کہ اللہ دے تو اس کا شکر کرو، اور نہ دے تو تھوڑا بہت دعا تعویذ بھی کراؤ بھلے لوگوں سے، تھوڑی دوا دارو بھی کر لو، لیکن زیادہ مارے بارے مت پھرو. جب زیادہ مارے پھرنے کا نمبر آئے تو بس ایک ہی بات یاد رکھو، جو خدا کی مرضی وہ ہماری مرضی. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال اور اولاد اللہ نے کہا دنیا کی زندگی کی رونق ہے. کہاں کی؟ دنیا کی. والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی جو ہیں وہ تمہاری نیکیاں ہیں. سمجھے آپ؟ اللہ تبارک و تعالی ہم آپ کو دنیا کے معاملے میں صبر، رضا اور اللہ کی ذات پر توکل نصیب فرمائے.